اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا سمیعا بصیرا الذی لا حیۃ له ولا جہد له ولا کیفیۃ له ولا جزب حزب لا ولا جسم جسیم جسیم لا ولا قسم قسیم لا الذی من علینا اذ جعلنا من امته حبیبه المصطفى والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج وختم النبوة وعلى آله التقى والنقى أولي الكرم الصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات بڑے اچھے انداز میں بیٹھے اور بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں. بہت اچھا آپ نے کلام بھی سماعت کیا مرتضیٰ ظہری صاحب کی بلا سے. اور ہمارے آج کے اخلاق مند ناظم جناب عبدالقادر صاحب کی بلا سے بڑی اچھی نظامت آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور حافظ الطاف رضا صاحب کی بلا اور دانش بھائی ان کی محبت کہ آج انہوں نے یہ جلسہ سجایا. تکلیف ہوتی ہے جب اتنا پیسہ جلسے میں خرچ ہوتا ہے اور پھر اس طرح پبلک ہوتی ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں. کیا اس گاؤں میں اتنے ہی لوگ تو نہیں ہوں گے؟ بہت لوگ ہیں. چلے گئے. بتائیے اتنا پیسہ قوم کا خرچ ہوتا ہے اور ایک رات 365 دن سوتے ہیں. اگر ایک رات رک جاتے تو کیا بگڑ جاتا ہے آپ کا؟ لیکن خیر جلسہ وہی سنتا ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت پسند فرما لیا کرتے ہیں. جلسے میں وہی اتنی دیر ہی رکتا ہے جتنی دیر آقا کی اجازت جس بندے کو ہوتی اتنی دیر انسان جلسہ سنتا ہے، باقی چلا جاتا ہے. آپ اب تک بیٹھے ہو یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کو اجازت ہے تب آپ بیٹھے ہیں. لیکن میں بریلی شریف سے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ حضرات مجھے سن لیں کیونکہ میں اپنے باپ کی باتیں نہیں بتاؤں گا، رسول پاک کی باتیں بتاؤں گا. کیا کہنا، واہ 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 واہ. آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے فریج میں بکرے کا گوشت رکھا ہو. اللہ بول رہے ہیں نہ کچھ سن رہے ہیں. کوئی کہیں بیٹھا ہے یہ تو بھائی جان ایسا لگ رہا ہے جیسے الیکشن میں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ تھوڑا یار ایسے قاعدے سے تھوڑا سا آگے میرے قریب آئیے. تھوڑا سا آ جائیے. آ جائیں بھائی آ جائیں. آ جا بھائی. کہ کون سا افسوس ہے؟ تیری شادی بھی نہیں ہوئی. جلدی آ جا. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. جن کی شادی نہیں ہوئی وہی زیادہ اکیلے رہے. بہت افسوس میں ہے. دیکھیے نا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میں زیادہ پریشان آپ کو نہیں کروں گا. میں آپ کا مزاج سمجھ رہا ہوں. بڑی سینری بہت دیکھتی کبھی جب ایسا ماحول ہوتا ہے. ذرا اب آپ حضرات قاعدے سے بیٹھ گئے ایک بار. جی تھوڑا سا اپنے آقا کے نام پر اگر میں کہوں کہ آپ اپنے آقا کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو سلطان پور کا کیا پوری دنیا کا کوئی بھی سنی مسلمان یہی جواب دے گا یار جان ہی حضور کے لیے ہے. اور پھر بریلوی تو کہے گا کہ جان ہے اس کے مصطفیٰ. واہ واہ واہ. کہے گا نہیں کہے گا؟ جان ہے اس کے مصطفیٰ. تو ہر کوئی جان دینے کے لیے تیار
اپنے آقا کے لیے ہے. ہمیشہ زندگی میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ہمیں اپنے آقا کے لیے اگر کچھ بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم بنا سوچے اور سمجھے انشاءاللہ قربان کر دیں. میں چاہتا ہوں ذرا حضور کی آمد کا صدقہ ہے، اس آمد کے صدقے آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، اپنے آقا کے نام پر کھڑے ہو جائیے. اور جس کو اب جانا ہے وہ چلا جا سکتا ہے. اس کے بعد جب تک میں بولوں کوئی بھی انسان جائے گا نہیں انشاءاللہ. ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے سرکار کی آمد. ذرا آپ ایک بار نعرہ لگائیے، مجمع سے بھی نعرہ لگنا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرے حیدری، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیضان بریلی شریف، فیضان بلگرام شریف، نعرے حیدری. اب بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، اب بھی میں دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب بھی کیا کرو گے یار ان ہاتھوں کا جو مصطفیٰ کے نام پر اٹھ نہ سکے؟ کیا کرو گے اس سر کا جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ڈٹنے کے لیے ہر وقت تیار نہ رہے؟ کیا کرو گے فکر دی ہے بریلی والے نے اور کہا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ آپ کے اندر کرنٹ آ گئے. اب ایک بندہ کھڑے ہو کر کے ایک بار نعرہ لگا دے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں تقریر شروع کر رہا ہوں. جیو میرے شیر، ماشاءاللہ زندہ. ابھی وروध بھی ہوا تھا، لبا ایک کا وروध ہوا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں یار اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے اور اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا کے گئے. پوری زندگی پورے لوگوں کو سب کو متوجہ کیا اپنی طرف اور کہا کہ کیا تم نے کوئی ایسا پھول دیکھا ہے جس کے نیچے کانٹے نہ ہوں؟ گلاب کا کوئی ایسا پھول دیکھا ہے؟ تو پوری دنیا نے کہا نہیں، کوئی ایسا گلاب کا آج تک پھول ہم نے نہیں دیکھا جس کے نیچے کانٹے نہ ہوں. پھر کہا کوئی ایسی آگ یعنی شمع دیکھی ہے جس میں دھواں نہ ہو؟ پوری دنیا نے کہا ہم نے آج تک کوئی ایسا پھول نہیں دیکھا جس میں کانٹے نہ ہو گلاب کا، اور کوئی ایسی شمع نہ دیکھی جس میں دھواں نہ ہو. بریلی والا کہتا آؤ میرے پاس میں دکھاتا ہوں، قلم اٹھایا تحریر کر دیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقشے جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ 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 واہ. بتایا اعلیٰ حضرت پوری زندگی ہمیں عشق رسول کا درس ہی تو دیا. پوری زندگی ہم سے کہا جائے کہ حضور پر درود پڑھو تو ہم نہیں پڑھتے. ہم سے کہا جائے کہ حضور کے نام پر کم سے کم اپنے چہروں پر سنت رسول سجا لو، ہم نہیں سجاتے. لیکن سنو بریلوی فکر کو سمجھو، بریلویت ہے کیا؟ صرف نعرے بازی کر لینے کا نام بریلویت نہیں ہے، بلکہ بریلویت اس چیز کا نام ہے کہ یار چاہے کوئی بھی کام کرتے ہو لیکن جب آقا کا نام آیا کرے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرو، اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سارے کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد میں چلا جانا بریلویت اسی کا نام ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا کہنا، ہمارے سید صاحب بھی بیٹھے. کیا کہنا. سمجھ یہ ہے کیا بریلوی؟ یہ جو آج جلسے دیکھ رہے ہو، جلوس دیکھ رہے ہو، یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہو یہ صدقہ ہے امام احمد رضا خان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوششیں کی گئی حضور کو خریدنے کی، اپنے آقا اعلیٰ حضرت کو خریدنے کی. کیا بات ہے بھائی؟ دانش بھائی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے بھائی حضور کا ذکر چل رہا ہے، حضور کا ذکر. کیا ہو گیا؟ کوئی بات ہوگی بھائی؟ کوئی دقت نہیں نا؟ تو بھائی باتیں کی کر رہے ہیں آپ، حضور کا ذکر چل رہا ہے، حضور کا.
باتیں نہ کیجیے، تھوڑی دیر سن لیے مجھ کو. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. بریلویت کو سمجھیے، لوگ آج نشانہ بناتے. ہم نے نمازی تو دیوبندیوں کو کہہ دیا، ہم نے کہہ دیا نمازی تو وہاں بھی پڑھتے ہیں معاذ اللہ. ہم صرف فاتحہ دلائیں گے، ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے. ہاں سنیت کے اندر ہے کہ فاتحہ دلاؤ ہے، اور ثابت بھی ہے کہ فاتحہ دلائی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں صرف فاتحہ پہ اتر آئے اور آپ نے فرض میں پڑھے ہی نہیں، نماز پڑھی ہی نہیں. بریلویت یہ تو نہیں. بدنام کون ہوتا ہے؟ بریلوی. اب مزارات اولیاء پر اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا ہے کس طرح جایا جائے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 4 قدم دور مزار شریف جو تربت شریف ہوتی ہے اس سے دور رہو، اور وہاں پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. لیکن آج دوسری جگہ پر عورتیں جاتی ہیں. بدنام کون ہوتا ہے؟ بریلوی. ہر کسی کا نشانہ بریلی. ارے میں کہتا بریلی کو خریدنا کی، آج تک کسی کے اندر ہمت و طاقت ہوئی ہی نہیں جو بریلی کو کوئی خرید سکتا ہے. ایک آیا تھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ پوری زندگی نبی کی تعریف کی، بتائیے کیا ملا؟ بریلی والا کہتا یہ پوچھتے کیا ملا؟ وہ کہنے لگے ہاں بتائیے، اگر آپ میرے بارے میں کچھ لکھ دیں گے تو میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ پوری زندگی آپ کھائیں گے، نسلیں کھائیں گی لیکن ختم نہ ہوگا. امام بولے نا میں تو نبی کی تعریف کروں گا، کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بولے پر دے آئے تمہارا بولے اس بلا میں میری بلا. ارے میں پتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا. کوئی خرید سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں خرید سکتا. جس طرح پوری حکومت سے اکیلے مفتی اعظم ٹکرا گئے، جس طرح اکیلے پوری حکومت سے حضور تاج الشریعہ ٹکرا گئے. جس کے دل میں خوف خدا ہونا وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا. بریلویت ہے کیا؟ اس بات کو سمجھیے. بریلویت کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا مسلک پوچھا جائے گا قبر کے اندر مسلک پوچھا جائے گا. یہ بھی کہتے، میں کہتا سنو مسلک ہی پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ. مسئلہ ہی پوچھا جائے گا. کس طرح؟ تیسرا سوال ہوگا اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ ذرا بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ تیسرا سوال ہوگا اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے؟ اگر کوئی مسلک والا ہوگا تو وہ کیا کہے گا، اور غیر مسلک والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے پوچھا جائے گا، کیا کہتے ہو یہ نہیں پوچھا جائے گا. ذرا بتا کیا کہتا تھا؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا معاذ اللہ کے نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہتا تھا معاذ اللہ کہ نبی ہماری طرح بشر ہے؟ بلکہ یہ تو نہیں کہتا تھا نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے. مسئلہ کا سوال ہے. دیکھو قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا تو بریلوی ہوگا، مدرسہ کا ماننے والا ہوگا، پوری زندگی جس نے نبی کیا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا. ذرا بولو نا محبت سے. دینے والا ہے سچا، جس نے ساری زندگی یہ کہا ہو کہ ہم سے ہمارے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. پھر کہا کیوں مانگتے ہو دنیا والوں سے؟ مت مانگو دنیا والوں سے. آج مانگو گے کل ختم ہوگا، کل مانگو گے پرسوں ختم ہوگا. مانگنا ہے تو ان سے مانگ لو جو ایک بار دے دے، زندگی میں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی. اور وہ کون ہے؟ حسین فرماتے میرے نانا ہے جس کو ایک بار دے دے زندگی میں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی. ان سے مانگو. بریلی والا کہتا ہے، بریلی والا ایک عقیدہ ہمیں اور دیتا ہے اور فرماتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے بریلیت دیکھو ہے کہ سنو بریلیت یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا. آپ حضرات بھی تھوڑا بولتے رہیں تاکہ یہ آپ لوگ امام صاحب ہیں تو مقتدی امام صاحب کو دیکھیں گے تبھی بولیں گے.
اور ویسے بھی حضور حافظ ملت فرماتے کہ جب ممبر رسول پر بیٹھا جائے معافی تو اس کا حق ادا کیا جائے. کس طرح؟ سبحان اللہ بولنا ہے، ماشاء اللہ بولنا، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے یہ بولے. ابھی اس وقت جو بھی تقریر کرتا ہے اس کی تو تقریر اوپر جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے سننے کا نہیں، یہ ٹائم ایسا ہے آنکھیں بند ہو جاتی، منہ کھل جاتا، ٹائم ایسا ہی. پھر بھی آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھے نہیں ہیں، آپ کو نبی نے بیٹھا کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ. مسلک کا سوال ہوگا، میں کہتا ہاں مسلک کا ہی سوال ہوگا. کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا معاذ اللہ کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، یہ تو نہیں کہتا تھا معاذ اللہ کہ نبی کو علم غیب نہیں، کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا معاذ اللہ کہ نبی پیٹھ پیچھے کا نہیں جانتے تھے. ارے مسلک کا سوال ہوگا، کس طرح میں جواب دیتا ہوں سنو. جو بریلوی ہوگا، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی فکر رکھتا ہوگا، قبر کے اندر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے ہم نے پوری زندگی کہا ہے سلطان پور والوں خاموش مت بیٹھنا، دیکھو مسلک کا سوال ہی قبر کے اندر ہوگا، خاموش نہیں بیٹھنا. سنو بریلوی جو ہوگا جو پوری زندگی کہے گا، پوری زندگی کہتا رہا ہوگا، قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا کہ اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے، تو پوری زندگی جس نے اعلیٰ حضرت کی فکر رکھی ہو اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے کہا ہو، پھر وہ قبر کے اندر بھی کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سن لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کا ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری شان ہے یہ. سبحان اللہ بولو نا. نعرہ لگا سکتا ہے کوئی؟ تم ہی لگا دو یار نعرہ. ماشاء اللہ. بریلویت کیا ہے سمجھ میں آ گئی؟ بریلویت کیا ہے سمجھ میں آئی؟ آئی نا ماشاء اللہ. سب کیا آئی؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. حضور کی آمد، جلوس منائے. جلوس منانا یہ ہے کیا؟ سبحان اللہ بول دو. اگر بریلوی ہو تو بولو جلوس منانا کیا ہے؟ بریلویت. جلسہ کرنا کیا ہے؟ بریلویت. لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے حضور آئے، حضور آئے تو تم نے پوری ہر گلی کو سجا دیا، ہر محلے کو سجا دیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا. اچھا اتنے بھاری پروگرام یہ کرتے ہیں اونچے پائجامے والے، کب یہ نہیں دیکھتے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ اپنی شادیوں میں موٹر سائیکل اور ہر براتی کو دیتے تب نہیں سوچتے کتنا پیسہ خرچ ہوا، لیکن تب ضرور سوچتے ہیں جب جلوس محمدی آتا ہے. کہتے ہیں اتنے کمکمے لگانے کی ضرورت کیا تھی، کہتے ہیں اتنی ہر گلی سجانے کی ضرورت کیا تھی. اگر کرنا ہی تھا تو ایک کر دیتے، ایک گلی سجا دیتے، دو گلی سجا دیتے. بریلویت کیا ہے سنو، بریلویت یہ ہے ایک گلی سجا دیتے. وہاں بھی کہتا دو گلی سجا دیتے. ساری گلیاں سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بریلوی جواب دیتا ہے اٹھ کر کے سلطان پور کا سنی مسلمان کہتا ہے ہم نے ہر گلی کو اس لیے سجایا کہ پلک کو بچھانے دو، روح کو سجانے دو. ارے کس گلی سے آئیں گے خدا جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں سجائیں گے، ہر گلی سجائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پلک کو بچھانے دو، راہوں کو سجانے دو. ارے کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے. ہاں کیونکہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جنہوں نے بتایا یار میری زندگی کن کے لیے ہے، پیسہ کن کے لیے ہے، روپیہ کس کے لیے ہے. رحم آیا تو ان کو آیا، کس کے لیے ہے؟ سب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے. اس لیے کہ بریلی والے اختر رضا نے ہمیں بتایا ہے ارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ارے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. بے شک حق ہے، حق ہے. بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ بے شک بتایا ہے نا، بتایا ہے، بتایا ہے. اختر رضا نے بتایا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نبی کی. اتنی گھور کی کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ کوئی ایسا
ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مار کے بھاگ جائے گا، اتنی آسانی سے بھاگ جائے گا؟ یہ دانش بھائی ہو، یہ الطاف بھائی ہیں، یہ انہیں مارنے کی ضرورت پکڑنے کی تھوڑی، خالی گر جائیں تم پہ بس تمہارا کچومر نکل جائے گا۔ کہاں ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ایسی صحت ہے کہ وہابی کو اوپر خالی گر جائیں، مناظرے میں جاؤ تو انہیں خالی دھکا دے دو، گر گئے اگر وہابی کے اوپر تو اس کا مناظرہ جیت جائیں گے بھائی، تم بڑا ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں کبھی کبھی اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات ہنسیں، آپ کی نیند اڑ جائے اور آپ مجھے کچھ دیر سن لیں، اس لیے، ورنہ میرا مزاج شریف ایسا نہیں ہے۔ میں بہت نارمل، بہت زیادہ خوبصورت لہجے میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت آرام سے بولتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، ابھی ایک انداز اور ہے میرے پاس، اس کا میں استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اب کچھ سننا چاہ رہے ہیں؟ پورا مجمع بول دیجیے۔ سارے لوگ چاہتے ہیں میں پڑھوں؟ حضور کی آمد، یہ کانفرنس کا نام بھی ہے احمد مصطفیٰ کانفرنس۔ نقشہ کھینچ دو، جس وقت حضور آئے تو اس وقت ماحول کیا بتاؤں، اور کسی اور کی زبانی نہیں، حضرت آمنہ کی زبانی، حضور کی امی جان کی زبانی۔ سننا چاہتے ہو ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو۔ حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ارے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سننا چاہتے ہو؟ جس وقت حضور آئے اس وقت ماحول کیا تھا؟ دیکھو، میرے نبی صورت میں بھی لاجواب ہے، میرے نبی سیرت میں بھی لاجواب ہے، کسی کا چہرہ میرے نبی کی طرح نہیں ہے، اسی طرح کسی کی سیرت میرے نبی کی طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صورت میں بھی لاجواب ہے، میرے آقا سیرت میں بھی لاجواب ہے، اور میرے آقا کے بارے میں بریلی کا امام کہتا گئے، یہی ہو یہی وہ یہ سدرا والے چمنے جہاں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا نواز سے بولتے رہو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ ہاں، جب حضور آئے تھے وہ بات بھی سننا ہے آپ کو، اور حضور کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، حضور کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس نے حضور کو قریب سے دیکھا وہ بولا نبی ایسے ہے کہ کسی مائی نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو میرے نبی کی طرح ہو۔ جس نے 1400 برس پہلے حسان بن ثابت نے دیکھا، کہنے لگ گئے کہ حضور تو ایسے ہے کہ آج تک کسی مائی نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ تو بریلی والے نے 1400 برس کے بعد میں دور سے دیکھا، بولے نبی کیسے گئے؟ ایسے ہے کہ لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثلے سے نشد پیدا جانا، چکراج کو تاج توڑے در سے ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ پھر کہنے لگے کرتا و قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول تہن پھول دکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ ذرا میں تھوڑا مزاج شریف میرا دوسرا ہے، ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ مجمع سے مجھے ریسپانس ملے، ہر آدمی چاہتا ہے، تبھی وہ بولتا ہے ورنہ بول نہیں پاتا۔ میرے نبی کی طرح کسی کی صورت نہیں، میرے نبی صورت میں بھی لاجواب ہے اور میرے نبی سیرت میں بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو چھوڑو، میرے حضور سے جس وقت کو نسبت ہو جائے وہ وقت بھی لاجواب ہو جاتا گئے، جس انسان کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ انسان بھی لاجواب ہو جاتا گئے، اور جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی لاجواب ہو جاتی ہے۔ پانی 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 ہے، آسمان سے گرے تو اس کو بارش کا پانی کہتے ہو، وہی پانی اگر آسمان سے نہ گر کر کے زمین پر گرنے کے بعد میں برف بن جائے تو اس کا اولا کہتے ہو۔ اگر پانی فریز میں رکھ دیا جائے، فریز کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، طرح طرح کا پانی، لیکن سنو جو پانی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے اس کو زمزم کہا جاتا ہے، اور وہی پانی اگر میرے مصطفیٰ کے تلووں سے ٹچ ہو جائے اس کو آب حیات کہا جاتا ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے کس کے تلے وہ کٹ ہو
حیات ہے تو جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تین چیزیں ہیں جس وقت کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ وقت لاجواب. جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز لاجواب. دلیل بھی بتا دی میں نے, دعویٰ بھی بتا دیا. جس چیز کو اب میں بتا رہا ہوں, جس انسان کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ انسان بھی لاجواب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بولیے ورنہ میں ہٹ جاؤں گا. سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ. ایک بار اور نہیں. سبحان اللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. جس انسان کو میرے نبی سے نسبت ہو جائے وہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے. آپ کہو گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا سنو ایسے. ابو بکر کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, ابو بکر لاجواب ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, عمر فاروق اعظم لاجواب ہو گئے. حضرت عثمان غنی کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, حضرت عثمان غنی لاجواب ہو گئے. حضرت مولا علی کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, مولا علی لاجواب ہو گئے. جن کے لیے شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے ابھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, علی لاجواب ہو گئے. حضرت امام حسن حسین کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, جنتی جوانوں کے سردار بن گئے, وہ بھی لاجواب ہو گئے. حضرت فاطمہ الزہرا کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, جنتی عورتوں کی سردارہ بن گئی. حضرت غوث اعظم کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, غوث اعظم لاجواب ہو گئے, اولیاء کے سردار بن گئے. حضرت خواجہ پیا کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, خواجہ پیا لاجواب ہو گئے. اور ایسے لاجواب ہو گئے, ایسے لاجواب ہو گئے کہ آج بھی اگر کوئی پردھان منتری ہندوستان میں بنتا ہے تو میرے خواجہ پیا کی حکومت کا سکہ ہی چلتا ہے. سبحان اللہ. خواجہ خواجہ ہر انسان بولتا ہے, چاہے وہ پی ایم ہو چاہے وہ سی ایم ہو کوئی بھی ہو, لیکن خواجہ خواجہ ضرور بولتا ہے. اس لیے کہ ہندوستان کی حکومت کسی اور کو نہیں ملی ہے. ہندوستان کی روحانی حکومت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ ہندوستان کے راجا میرے خواجہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جس انسان کو میرے نبی سے نسبت ہوگی وہ انسان لاجواب ہو گیا. بتا رہا ہوں حضرت صابر پاک کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, صابر پاک لاجواب ہو گئے. حضرت وارث دیوا کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, وارث دیوا لاجواب ہو گئے. حضرت احمد رضا کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, احمد رضا لاجواب ہو گئے. ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ. حضرت مصطفیٰ رضا کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, مفتی اعظم لاجواب ہو گئے. حضرت اختر رضا کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی, تاج الشریعہ لاجواب ہو گئے. اور بریلی کا امام تو یہ بولا, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سکتے, ارے جو آگے بجھا دے گی وہ آگے لگائی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے رہا باپ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا بھی بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا, آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں اس وقت. ہاں لیکن آپ نے بکرا کھلایا, اس بکرے کا حق ادا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹینشن مت لینا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ ہو گیا. جس چیز کو میرے نبی سے نسبت ہوگی وہ چیز لاجواب ہو گئی, جس انسان کو میرے نبی سے نسبت ہوگی وہ انسان لاجواب ہو گیا, اور جس وقت کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی وہ وقت لاجواب ہو گیا. اب تو بول دو احمد مصطفیٰ کانفرنس کرانے والوں ذرا بولو محبت سے اور بلند آواز سے سبحان اللہ. جس وقت کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی وہ وقت لاجواب ہو گیا. اگر پیٹ میں کوئی بھی دقت ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جا تو ٹائیفائڈ ہے یا آنتوں میں کمزوری کچھ بھی ہے, ڈاکٹر کیا کہتا ہے صبح صبح ٹہل لیا کرو. کہتا ہے صبح صبح ٹہل لیا کرو. چاچا کہہ دیتا دوپہر میں ٹہل لیا کرو, چاچا کہہ دیتا شام کو ٹہل لیا کرو. لیکن صبح صبح ہی کیوں کہتا ہے پتہ ہے؟ اس
لیے کہ اس وقت میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا ٹائم ہے. سبحان اللہ. ہاں ذرا بولتے رہو. آنے کا ٹائم ہے. اور جس وقت میرے نبی آئے اس وقت حال کیا تھا؟ بریلی کا امام کہتا گئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت سنیوں کی جان آن وان شان کہتے گئے جس سہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند اس دل پہ روز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب میں اگر وہ نقشہ کھینچوں جس وقت میرے آقا آئے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور حضرت بھی بیٹھے. پھر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کسی اور موقع پہ دیکھ لوں گا، لیکن ابھی رہنے دیں. مان لو میری بات ہے کیونکہ حضرت بیٹھے. ویسے تو کوئی بات ہی نہیں. ابھی حضرت کا بیان آپ کو سننا ہے. اعلیٰ حضرت کی شان میں خون اعلیٰ حضرت سے آپ کو بیان سننا ہے انشاءاللہ. بس آخری بات یہ بتا دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں ملے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہے. نبی زندہ ہے، یہ عقیدہ ہے نا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. کہتے ہیں